احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی عظیم بارگاہ میں عادیات درود و سلام عرض کرنے کے بعد احباب سے وقار، آج 17 رمضان المبارک ہیں اور آج کا دن اہل اسلام کے لیے بڑی ہی اہمیت کا حامل دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوم الفرقان، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو قرار دیا ہے۔ یوم الفرقان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس دن اللہ نے حق کو واضح کیا، اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح دی، حق کو روشن کیا اور کفر کو مغلوب کیا اور کفر کو شکست سے دوچار کیا۔ اور 17 رمضان کو اسلام کی سب سے پہلی اور بڑی جنگ، کفر کے ساتھ اسلام کی پہلی بڑی جنگ ہوئی، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو تعداد میں بھی تھوڑے، جنگی ساز و سامان میں بھی تھوڑے، اور ان کے مقابلے میں کفر ان سے کئی گنا بڑا اس کا لشکر اور جنگی ساز و سامان سے لیس اور ہر طرح کی ان کے پاس جدید اس زمانے کی ہر سہولت موجود، اور اس کے مقابلے میں انتہائی کمزور مسلمان۔ لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ اسلحہ سے کم ہی ہوتی ہے، جنگ تو ایمان کے جذبے سے ہوتی ہے۔ ان کے پاس اگرچہ اسلحہ ساز و سامان جنگی لشکر موجود تھا اور ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ان کے مقابلے میں ایمان والے تعداد میں کم ہیں لیکن ایمان میں زیادہ ہیں، ایمان مضبوط ہیں، ایمان طاقتور ہے، اور ایسا مضبوط ایمان ہے کہ جب میدان بدر میں آتے ہیں تو پھر ایمان کی طاقت سے آتے ہیں، اور پھر اللہ اس ایمان کی طاقت پر اللہ ایمان والوں کو فتح دیتا ہے اور کفر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغلوب کر دیتا ہے۔ غزوہ بدر یہ اسلام کی بڑی جنگ ہے پہلی، اور اس جنگ کا بڑا طویل پس منظر بھی ہے اور یہ بڑا لمبا تفصیلاً موضوع ہے۔ تاریخ کی، سیرت کی، حدیث کی کتابوں میں اس پر کافی روایات اور اس پر کافی مواد موجود ہے۔ مختصراً اس کے کچھ گوشے آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ سب سے پہلے کفار مکہ نے ابو سفیان کی مائیت میں ایک سامان تیار کیا تجارت کا،
اور اس زمان میں مکہ کے تمام لوگوں کا مال لگا ہوا تھا، اور ان کا یہ مشن تھا کہ اس پر جو ہمیں نفع ملے گا نا، وہ نفع سب کا سب ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ یعنی کفر جو تھا وہ شروع سے ہی اسلام کا دشمن تھا، اور کفار مکہ تو اسلام کے شروع سے دشمن تھے، اور جب اسلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو انہوں نے کون سا ظلم اور جبر جو ہے وہ مسلمانوں پہ روا نہ رکھا ہو۔ حتیٰ کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اب تو ان کو اپنی شرارتوں سے باز آ جانا چاہیے تھے، لیکن نہیں، ان کی شرارتیں پھر بھی ختم نہیں ہوئی، اور پھر بھی ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ جو مدینہ میں اسلام پھل پھول رہا ہے اس کو وہاں بھی ختم کیا جائے، اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم ایک منظم طریقے سے اب ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے ابو سفیان کے ساتھ پورا مال تجارت لگایا، اور اس مال تجارت میں انہوں نے کہا کہ جو نفع ملے گا ہم مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کریں گے اور مسلمانوں کو سب ہستی سے مٹائیں گے۔ اب جب وہ قافلہ ابو سفیان کا اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو اس قافلے کی جاسوسی پر مقرر فرمایا، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ قافلہ مقام بدر ہے، وہاں سے یہ سرزمین شام کی طرف چلا گیا ہے۔ تو جب اس قافلے کی واپسی کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یہ اعلان کیا کہ آج ہم نے ابو سفیان کے قافلے کو روکنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ قافلہ دے دے اور جو ان کا سامان تجارت ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تو لہٰذا جو احباب جو موجود ہیں وہ سب کے سب تیاری کر لیں۔ اب جو جتنے وہاں موجود تھے باقاعدہ کوئی جنگ کی تیاری سے نہیں نکلے تھے مسلمان، اگر جنگ کی تیاری ہوتی تو پوری جنگ کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو جو مسلمان اس وقت مدینہ شریف میں موجود تھے انہوں نے تیاری کر لی، اور حتیٰ کہ اگر کسی کی سواری وہ اس کی چراگاہوں میں چرنے کی ہوئی تھی تو اس کو بھی نہیں کہا کہ تم جاؤ وہاں سے سواری لے کر آؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا اور صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ 11 رمضان المبارک کا دن تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ اب صحابہ کرام نے تیاری پکڑ لی، اور تیاری کیا ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا ہے اور تقریباً 100 کے قریب اونٹ ہیں، اور تعداد 313 یا 315 کے قریب مسلمان تیار ہو گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہر آدمی یعنی ایک اونٹ ہوگا، اور اس اونٹ پر تین آدمی، یعنی کہ 3 آدمی اس ایک اونٹ کے ساتھ ہوں گے، یعنی ایک آدمی پہلے بیٹھے گا، وہ دیگر 2 جو ہیں وہ پیدل چلیں گے، اور پھر اس کے بعد ان میں سے دوسرا بیٹھے گا، پھر 2 پیدل چلیں گے، پھر تیسرا بیٹھے گا، پھر 2 پیدل چلیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ایک اونٹ کے ساتھ 3 صحابہ کو مقرر کیا۔ اور یہ دیکھو کہ یہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری دنیا کو عدل اور مساوات کا درس دینا ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بھی اس سے استثناء نہیں رکھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھ بھی 3 ہی افراد کا چناؤ کیا۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی ہیں، اور دوسرے حضرت ابو لبابہ صحابی ہیں۔ ان تینوں یعنی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت مولا علی، اور تیسرے حضرت ابو لبابہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روحا میں، یہ مدینہ سے باہر نکلتے ایک مقام آتا ہے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو مدینہ کا والی بنا کر بھیج دیا واپس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی مرثد بن ابی مرثد کو اپنے ساتھ تیسرا صحابی لگا لیا۔ اب اس موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سوار ہوئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری سے اترے تو دیگر صحابہ کی باری آئی، تو ان دونوں صحابہ نے یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کتنی خوش بختی ہماری ہو کہ سواری پہ امام الانبیاء تشریف فرما ہو، اور اس کی نکیل اور اس کی لگام ہمارے ہاتھوں میں ہوں، اور سواری جب چلے اس کے پاؤں سے گرد اٹھے، وہ گرد ہمارے چہروں پہ پڑے، وہ گرد ہمارے جسموں پہ پڑے،
تو ہمارے لیے کتنی سعادت ہوگی، یا رسول اللہ آپ سواری پہ تشریف رکھیں، ہم دونوں آپ کے ساتھ پیدل چلیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہہ کر ان کو خاموش کر دیا، فرمایا میرے صحابہ کیا تم جانتے نہیں بے اقوا منی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے طاقت میں کمزور بھی نہیں ہوں اور اجر لینے میں تم سے پیچھے بھی نہیں ہوں۔ فرمایا میں طاقت میں بھی تم سے کم نہیں ہوں، صحت کے لحاظ سے بھی تم سے کم نہیں ہوں، اور اجر میں بھی تم سے پیچھے نہیں ہوں۔ فرمایا میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں پیدل چلتے ہوئے جہاد کرنے کا اجر بھی ملے اور اللہ کی بارگاہ سے اس پر ثواب بھی ملے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے کوئی استثناء نہیں رکھا، بلکہ اگر حضور رکھ دے تو کوئی کم کیا کوئی بات نہیں۔ میرے آقا پر تو ہر شان جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے آقا کی شانوں کا تو آغاز ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے لیے کیا یہ سعادت کم تھی کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف ملا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موڑ پر اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا۔ آج حکمران جو ہوتے ہیں، سربراہ جو ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، ان کا ٹھاٹ باٹ، ان کی ریل پہل کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہاں کسی بادشاہ کی بات نہیں، یہاں تو امام الانبیاء کی بات ہے، یہاں تو نبیوں کے امام کی بات ہو رہی ہے، جہاں امنہ کے لال کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں عدل کے پیمانے اور وہاں انصاف کے تقاضے کیسے پورے کیے جاتے ہیں، اس طرح کیے جاتے ہیں جس طرح میرے آقا نے خود بتائے، میرے آقا نے ان پر چل کر بتایا۔ فرمایا دنیا حقوق کی بات تو کرتی ہے لیکن عمل نہیں کرتی، اگر عمل نظر آتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طے کرتے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب پہنچے، مقام بدر جہاں پر غزوہ بدر ہونا تھا۔ تو اس اثناء میں جو ابو سفیان کا قافلہ تھا، ابو سفیان نے بھی اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ وہ اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ میرے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے لوگ لگے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جا کر تم حالات کو دیکھ کر آؤ کہ ابو سفیان کا قافلہ کہاں پر پہنچا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 صحابہ نے جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک قبیلے کے ایک شخص تھا، ایک پانی کے چشمے کے پاس وہ پانی لینے آیا، تو اس نے ان 2 صحابہ کو دیکھا اور اس سے ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا تم نے مدینہ کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے لوگ تو نہیں دیکھے، مجھے 2 آدمی نظر آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر اپنی سواریاں روکی تھی اور اس چشمے سے پانی پیا تھا۔ تو ابو سفیان بڑا سمجھدار آدمی تھا، بڑا ذہین آدمی تھا، وہ وہاں سے آیا، اس نے آ کر کہا کہ انہوں نے اپنی سواریاں کہاں بٹھائی تھی؟ تو انہوں نے بتایا گیا کہ اس نے یہاں اس درخت کے نیچے، تو وہ وہاں پر آئے، تو اس نے جہاں پر سواریوں نے وہاں پر جو اپنے لید وغیرہ کیے، تو اس نے ابو سفیان نے ایک لیدنا اٹھایا، اس کو توڑا تو اس میں دیکھا تو کھجور کی گٹھلی تھی۔ اس نے کہا یہ لگتا ہے کہ یہ مدینہ کے ہی ہیں، کیونکہ مدینہ میں کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے جانور کھجوریں بھی کھاتے ہیں، تو اس لیے اس جانوروں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میرا تعاقب مسلمان کر رہے ہیں اور ان کا لشکر میرے قریب پہنچنے والا ہے۔ تو ابو سفیان نے ایک قبیلہ بنی غفار کا ایک بڑا ماہر شتر سوار تھا جو اونٹ کی سواری میں بڑی مہارت رکھتا تھا، اس نے کچھ سونا دیا 20 مسکال کے قریب، اسے کہا جا کر مکہ میں اعلان کر دے کہ جو تمہارا قافلہ جو ابو سفیان لے کر گیا تھا، جس میں تمہارا سامان تجارت ہے، سب کا مکے والوں کا سب کا سامان لگا ہوا ہے، تو اس پر مسلمان حملہ کر رہے ہیں، لہٰذا اس اپنے تجارت کے مال کو بھی بچا لو اور اپنے لوگوں کو بھی بچا لو۔ اب وہاں پر مکہ میں جا کر وہ شخص، اس نے جا کر اونٹ کی وہ ناک بھی کاٹ دیے، کان بھی کاٹ دیے اور اپنے کپڑی قمیض آگے پیچھے سے پھاڑ دیے اور بڑی اونچی اونچی آواز سے چیخیں لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اپنے لشکر کو بچا لو، اپنے قافلے کو بچا لو، اپنے سامان تجارت کو بچا لو۔ اب یہ بات جب اس نے مکہ میں جا کر اعلان کر دیا تو پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا، شور مچ گیا۔ اب یہ ابو جہل جو تھا، یہ اس وقت مکہ کا سردار تھا، اس نے پورے مکہ والوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ کوئی بندہ پیچھے نہیں رہے گا، اب ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے اور مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانا ہے۔ اب اس نے پورے لشکر کی تیاری کی اور اس کے لشکر کی تعداد 1000 کے قریب، جس میں 300 کے قریب گھوڑے اور تقریباً 700 سے شاید اس کے پاس اونٹ، اس نے یہ لشکر تیار کیا۔ اور جو لوگ شریک نہیں بھی ہو سکتے تھے نا،
انہوں نے بھی اپنا کوئی نہ کوئی فرد اس میں ضرور شامل کیا. کسی کو پیسے دے کر, کسی پر قرض تھا وہ قرض معاف کروا کے انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے لوگوں کو اس لشکر میں شریک ہونا ہے. حتیٰ کہ جن کے پاس مال تھا انہوں نے مال لگایا. اب یہ پورا لشکر تیار ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ جس قافلے کا آپ تعاقب کر رہے تھے وہ قافلہ ابو سفیان کا بچا کر وہ تو نکل چکا ہے, اور اب وہ لشکر آ رہا ہے کہ جو پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ ہے, اور پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ ہے, اور ان کی تعداد 1000 کے قریب ہے, اور اس طرح وہ پورے جنگ کے ساتھ ابو جہل کی قیادت میں وہ لشکر آ رہا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مجلس مشاورت بلائی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے, اور مشورہ نبی پاک کی سنت ہے, اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مشورہ کرتا ہے نا وہ نقصان کم اٹھاتا ہے. مشورہ, اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ کرام کی رائے پوچھی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اگر جہاد کا حکم آ چکا ہے اب آپ حکم دیں, ہم آپ کے ساتھ جہاد کریں گے. اب ہم آپ کے ساتھ اگرچہ لشکر کفار کا تعداد میں ہم سے کئی گنا زیادہ ہے, لیکن یا رسول اللہ ایمان کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے نا, ہم ایمان سے لڑیں گے, ہم ان کے ساتھ لڑیں گے, آپ کا حکم چاہیے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر پھر فاروق اعظم نے گفتگو کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں. کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا قرآن پاک میں کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے ان کافروں سے لڑیں, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم تو تماشا دیکھیں گے, آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑیں, ہم تو نہیں لڑ سکتے. تو حضرت مقداد بن عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کی معیت میں لڑیں گے, کفار سے اس طرح لڑیں گے یا رسول اللہ دنیا کے آخری کونے میں بھی آپ جائیں گے نا تو ہم آپ کے ساتھ وہاں تک اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. یہ ان کا جذبہ ایمانی تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کوئی انصاری صحابہ میں سے کوئی کھڑا انصار میں سے, اور وہ اپنی جرت کا مظاہرہ کرے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے سردار صحابی ہیں, یہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی معیت میں لڑیں گے, آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, آپ کے بائیں بھی لڑیں گے, اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ اس طرح لڑیں گے کہ اگر آپ ہمیں سمندروں میں چھلانگیں لگانے کا بھی کہیں گے نا تو یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ سمندروں میں بھی چھلانگیں لگا دیں گے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اٹھو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو, اب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں آتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے ایک دن قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکیریں کھینچتے ہیں, اور صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ لکیریں کیوں کھینچ رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا مصرع فلان غدا, فرمایا اے میرے غلاموں یہ لکیریں اس لیے کھینچ رہا ہوں کہ کل یہاں ابو جہل مرے گا اور اس کی لاش یہاں پڑی ہوگی, کل یہاں عتبہ مرے گا اس کی لاش یہاں ہوگی, کل یہاں شیبہ مرے گا, ولید مرے گا, امیہ مرے گا. تو صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابھی جنگ ہوئی نہیں تھی, میرے آقا نے ایک دن پہلے جہاں لکیریں لگائی تھی, جب جنگ ہوئی دوسرا دن ہوا, اللہ نے جب ہمیں فتح دی تو ہم نے دیکھا جہاں میرے آقا نے لکیریں لگائی تھی ہم نے دیکھا کوئی کافر اس لکیر سے آگے پیچھے تو دور کی بات ہے وہاں ہی مرا جہاں میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے لکیریں لگائی تھی. اور لوگ کہتے ہیں حضور کو تو کل کی بات, تو میرے آقا تو ابھی جنگ کا مارکا ہوا نہیں ہے, میرے آقا نے پہلے بتایا کہ یہاں یہ کافر مرے گا. تو پھر جب دوسرے دن جنگ ہوئی تو پھر اللہ نے اس جنگ میں جب مسلمانوں کو فتح دی تو وہ کافر وہاں ہی مرا جہاں میرے آقا نے نشان لگایا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے اس طرح جرت کے ساتھ اور ایمان کی حرارت کے ساتھ انہوں نے جب کفار کے ساتھ مقابلہ کیا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر ترتیب دے دیا، اب کفار مکہ کی طرف سے 3 بڑے سردار آئے اور ان کا نام ہے عتبہ، شیبہ اور ولید۔ یہ تینوں بہت بڑے ماہر جنگجو تھے اور سردار تھے، اور یہ بڑے سردار تھے کفار مکہ میں، ان کا بڑا نام تھا۔ تو انہوں نے آ کر جنگ کے لیے کہا حل من مبارز، ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا، ہے کوئی ہم سے جنگ کرنے والا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصار صحابہ کو بھیجا۔ تو اب یہ قریشی تھے اور یہ تھے بھی تاجر لوگ، تو جو تاجر ہوتے ہیں ان کے اندر تکبر پایا جاتا ہے بعض جگہوں پہ، تو جو تکبر والے نہیں ہوتے ان کی الگ بات ہے، لیکن جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو مکہ کے لوگ تھے یہ تجارت کرتے تھے، مدینہ کے جو لوگ تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اب کھیتی باڑی کرنے والوں کو لوگ کسان کہتے ہیں، وہ کہتے تھے یار ہماری جنگ کسانوں سے نہیں ہے، ہماری جنگ تو تاجروں سے، ہمارے اپنے قبیلے کے لوگ بھیجو، یعنی جو ہمارے قبیلے سے ہوں، قریش خاندان سے ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 ہستیوں کا انتخاب کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کم حمزہ، کم یا حمزہ، کم یا علی، کم یا ابا عبیدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے حمزہ کھڑے ہو جائیں، اے علی کھڑے ہو جائیں، اے ابو عبیدہ بن حارث آپ کھڑے ہو جائیں، اور اب جا کر ان کفار کے جو سردار ہیں اور یہ جو کفار کے سربراہ ہیں ان سے جنگ کرو۔ تو جب یہ تینوں ہستیاں آتی ہیں وہ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ تو جب یہ تینوں اپنا تعارف کراتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں اب ہمارے جوڑ کے لوگ آئے، اب ہمارے جوڑ کے لوگ ہیں، اب ہمارے خاندان کے اور بہادری میں ان کی بھی مثال نہیں ہے۔ تو اب جنگ ہوتی ہے۔ پہلی ہی جنگ کے پہلے ہی موقع پر جب سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، آپ کا مقابلہ شیبہ سے ہوتا ہے، تو آپ حیدر کرار کی پہلی ہی تلوار اٹھتی ہے، تو تلوار کا پہلا وار ہی دشمن کو واصل جہنم کر دیتا ہے، آپ اس کافر کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت امیر حمزہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوتا ہے، آپ اس کو بھی واصل جہنم کر دیتے ہیں، اور تیسرے سے حضرت ابو عبیدہ بن حارث سے ولید کا مقابلہ ہوتا ہے، اور وہ آپ پر تلوار کا وار کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن حارث جو نبی پاک کے چاچا حارث کے بیٹے ہیں، یہ تینوں نبی پاک کے خاندان کے۔ آج لوگ دیکھو نا دنیا کو تو جہاد کا پیغام دیتے ہیں، لیکن اپنی اولادوں کو جہاد میں شرکت کی دعوت نہیں دیتے، خود شریک نہیں ہوتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نیک کام کا آغاز کیا، جہاد جان دینے کی اب بات آتی ہے، حضور نے اپنے آپ کو بھی پیچھے نہیں رکھا اور اپنے خاندان کو بھی پیچھے نہیں رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہی خاندان کا انتخاب کیا۔ اور یہ تینوں نے حضرت ابو عبیدہ بن حارث اس موقع پر آپ زخمی ہوتے ہیں، اور پھر حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ بھی اپنے اپنے فریق سے اس کو واصل جہنم کر کے وہ بھی دونوں اس کافر کو بھی واصل جہنم کر دیتے ہیں ولید کو، اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن حارث کو اٹھا کر حضور کے بارگاہ میں لایا جاتا ہے، اور وہ اپنا چہرہ حضور کے مبارک قدموں میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں کہ نہیں، کیا میں نے شہادت کا اور اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ادا کر دیا ہے کہ نہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں آپ کا گواہ ہوں، اللہ نے آپ کو مرتبہ شہادت دیا ہے اور اللہ نے آپ کو جنتیوں میں شمار فرما دیا ہے، اور پھر ان کی شہادت ہو جاتی ہے، پھر اسی مقام پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ کئی عرصہ بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے مقام سے گزر ہوتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی عبیدہ بن حارث کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دیتے ہیں تو اللہ ان کو دنیا میں بھی مقام دیتا ہے اور آخرت میں بھی مقام دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام اس موقع پر بڑی جرت کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جب مقابلہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے کفار کو واصل جہنم کرتے ہیں، پھر عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف اور ابو لہب کو تو مدینہ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے اور محفوظ اور معاذ واصل جہنم کرتے ہیں، اور اس طرح اسلام کو اللہ فتح دیتا ہے اور کفر کو شکست دیتا ہے۔ 70 سردار کفار مکہ کے مارے جاتے ہیں اور 70 ہی گرفتار ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو مسلمان صحابہ شہید ہوتے ہیں ان کی تقریباً 12 کے 13 کے قریب مسلمان شہید ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے ساتھ یہ پہلی جنگ میں اللہ فتح دیتا ہے، اور پھر اللہ نے ایسی فتح دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان کہا، فرمایا آج اللہ نے حق کو روشن کر دیا اور کفر کو مغلوب کر دیا۔ اور یہ بدر ہی کی فتح تھی کہ جس نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، اور پھر وہ بدری صحابہ کی محنتیں ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل یہ بتا کہ فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ فرشتوں میں سب سے افضل وہ فرشتے ہیں جو بدر میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے جن کو بھیجا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے بھی سب سے افضل وہ صحابہ ہیں
جن کو اللہ نے بدر میں شرکت کی سعادت سے نوازا ہے۔ اور بدری صحابہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں سے ان کی طرف دیکھا، اور اللہ نے ان کی جب وہ لشکر ترتیب ہو رہا تھا اور کفار سے جنگ کر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ یعنی ان کو یہ احساس اللہ نے دیا، اور بدری صحابہ کا بڑا مقام ہے، اور بدر والوں کی ہی محنت ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام ہے، اور یہ ان کی قربانیاں ہیں، اور جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کیا، اور نہ لشکروں کو دیکھا، نہ کفار کی لاہو لشکر کو دیکھا، نہ اسلحہ کو دیکھا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے رب کا حکم آ گیا ہے تو انہوں نے سب کچھ اسلام پر قربان کیا۔ یہ ان کی قربانی کی بدولت آج ہمارے پاس اسلام ہے، اور صحابہ ہی کی برکتوں سے آج ہم مسلمان ہیں۔ تو ہمیں بھی ان ہستیوں کو یاد رکھنا ہے، اور ہمیں بھی اپنے اصحاب بدر کے دن کو بھولنا نہیں ہے، اور کفار کو بتانا ہے کہ آج بھی ہم انہی بدری صحابہ کے امین ہیں، آج بھی ہم اسی اسلام کے علم بردار ہیں جو اسلام نبی پاک لے کر آئے، جس اسلام کی قربانیاں صحابہ نے دی، اور جو اسلام ان کی محنتوں سے ہم تک پہنچا ہے، ہم اسی اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسی اسلام پہ چلنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی محنتوں اور ان کی قربانیوں کا صدقہ آج پوری دنیا میں پھر اسلام کو عروج عطا فرمائے اور کفر کو مغلوب فرمائے، اور بدری صحابہ کے صدقہ سے اللہ کشمیر کے، فلسطین، شام، عراق، افغانستان جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔